حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنا تن من، اپنا جان، اپنا مال دولت، اپنی اولاد تک میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر قربان کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ فرماتے کہ میں ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف گیا، رستے میں ایک گرجا گھر آیا جس کا راہب بحیرہ راہب تھا۔ ہم ادھر رکے، رات کا وقت ہوا، جب سورج نے اپنی کرنیں سمیٹ لی، رات نے اپنی زلفیں بکھیر دی، اجالا ختم ہو گیا، اندھیرا چھا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد سارے لوگ سو گئے۔ جب نیند آ گئی تو میں بھی انہی کے ساتھ سو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک خواب دیکھتا ہوں کہ جب میں بیٹھا ہوں تو میری گود میں آسمان سے چاند میری گود میں آ جاتا ہے۔ خواب بڑا خوبصورت تھا اور بڑا عجیب بھی تھا۔ آپ فرماتے کہ جب میں بیدار ہوا تو میں اس گرجا گھر کے راہب جو بحیرہ راہب تھا، بہت بڑا پادری تھا، اس وقت کے عالم دینوں میں سے تھا۔ آپ فرماتے میں اس کے پاس گیا، جا کر اسے بتایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ میں نے اس کے سامنے اپنا خواب بیان کیا کہ میں سو رہا تھا تو میری گود میں آسمان کا چاند میری گود میں آ گیا ہے۔ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس راہب نے کہا کہ تو کدھر سے آیا ہے، یہ قافلہ کدھر سے آیا ہے؟ آپ فرماتے کہ میں نے کہا کہ یہ شہر مکہ سے قافلہ آیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اس نے پوچھا کہ تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے والد کا نام حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ کہنے لگا کہ کس خاندان سے تعلق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا قریش خاندان سے تعلق ہے۔ قبیلہ کون سا ہے؟ قریش قبیلہ ہے۔ اور راہب کہنے لگا کہ ان قریب آخر الزمان نبی امام الانبیاء تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے۔ وہ اعلان نبوت فرمائیں گے، دنیا میں آپ اس کے وزیر ہوں گے، مرنے کے بعد آپ پہلے خلیفہ بنیں گے۔ اور یہ چاند کا معاملہ ہے جو آپ نے خواب دیکھا ہے، جب وہ ہجرت فرما کر مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ جائیں گے، غار ثور میں رکیں گے، تو اس وقت وہ آپ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمائیں گے۔ تو جب میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس قافلے سے واپس آ گئے تھے، اپنے گھر میں موجود تھے۔ میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہو گئے تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسولوں کو معجزے عطا فرماتا ہے، آپ بھی ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں تاکہ ہمارا ایمان اور پختہ ہو جائے اور یقین پکا ہو جائے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر کیا وہ معجزہ کافی نہیں؟ جب تم ملک شام گیا تھا اور تم نے خواب دیکھا تھا جس خواب میں آسمان کا چاند تمہاری گود میں آ جاتا ہے۔ پھر بحیرہ راہب نے مکمل آپ کو خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا پر اپنا مال و دولت خرچ کیا،
ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم اور کمزور غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے، جن پر مسلمان ہونے کے بعد ان کے مالکان ان پر ظلم کرتے تھے، آپ ان کو خرید کے آزاد کر دیتے تھے۔ آپ اللہ کی راہ میں مال و دولت خرچ کیا کرتے تھے۔ اسی کے بارے میں قرآن پاک میں سورۃ اللیل کی آخری آیات مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ جو اللہ کے راستے میں مال خرچہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مال کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد آپ سے فرماتے ہیں کہ تم کمزور غلام خریدتے ہو، طاقتور مضبوط غلام خریدو اور انہیں آزاد کرو، تاکہ جب تم پر مشکل وقت آئے وہ آپ کے کسی کام آ سکے، آپ کی مدد کر سکے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی مدد کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ان کو خرید کر آزاد کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے میرے آقا سے بڑا پیار کیا، بڑی محبت کی۔ میرے آقا کے انتقال اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میرے آقا نے آپ کو اپنے مصلی امامت پر کھڑا کیا۔ جب میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرمانے کے قریب تھے، آپ بہت زیادہ علیل تھے، تو میرے آقا نے حکم دیا کہ ابو بکر صدیق کو کہا جائے کہ میرے غلاموں کو نماز پڑھائے میرے مصلی پر کھڑے ہو کر۔ آپ کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے والد کمزور دل والے ہیں، وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ میرے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ میری جگہ پر میرے مصلی پر کھڑے ہو کر صحابہ اکرام کو نماز پڑھائے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے باپ کمزور دل کے مالک ہیں، وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ میرے آقا نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ میرے جگہ پر میرے مصلی پر کھڑے ہو کر صحابہ اکرام کو نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب تک میرے آقا حیات رہے تو میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کے مصلی پر کھڑے ہو کر صحابہ اکرام کو نماز پڑھاتے رہے۔ آپ کے مرنے کے بعد آپ نے 2.5 سال تک دورہ خلافت کی، آپ کی خلافت رہی، آپ نماز اور امامت کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 2.5 سال تک زندہ رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا سے بڑا پیار کیا، بڑی محبت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق واقع فیل کے 2.5 سال بعد پیدا ہوئے اور میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واقع فیل کے 40 دن بعد پیدا ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ میرے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ اپنے آقا سے بھی پیار کریں اور میرے آقا کے غلام، میرے آقا کے خلفائے راشدین، میرے آقا کے اہل بیت سے بھی پیار کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔